جمعے کی عید کے حوالے سے جو زیادہ سے زیادہ چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اگر دو عیدیں جمع ہو جائیں، یعنی کہ جمعہ اور عید کا دن، چاہے وہ بڑی عید کا دن ہو چاہے چھوٹی عید کا دن ہو، کیونکہ بخاری مسلم میں یہ بھی آیا نا کہ جمعے کا دن بھی ایک عید کے دن کے طور پر شمار کیا جاتا تھا نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں. تو یہ دو عیدیں اکٹھی ہو جائیں تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے پھر اجازت دے دی کہ جو لوگ عید کی نماز پڑھ لیں، صبح آ کے خطبہ اٹینڈ کر لیں، تو ان کو پھر جمعے کی نماز کے لیے یا خطبے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. ظاہر لوگ دور دراز سے آتے تھے، پاکستان والا حساب تو نہیں ہے کہ ہر گلی میں آپ نے جامع مسجد بنائی ہوئی ہے. یہ تو آپ سمجھیں کہ چندہ اکٹھا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ادروائز جامع مسجد تو ایک شہر میں ایک ہی ہونی چاہیے. مسلمانوں کی یہ ویکلی پولیٹیکل گیدرنگ ہے جس میں مسلمانوں کی اسٹرینتھ شو ہو، جس طرح کہ عید مسلمانوں کی اینول گیدرنگ ہے. اسی لیے بخاری مسلم میں آیا کہ جو عورتیں مخصوص ایام سے ہیں ان کو بھی عیدگاہوں میں لے کے جانا ہے، مسجد میں نہیں، عیدگاہوں میں، کیونکہ مسجد کے لیے حکم ڈیفرنٹ ہے، عیدگاہ کے لیے مسجد والا حکم نہیں ہے، تاکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو، مسلمانوں کی اسٹرینتھ شو ہو. تو یہ مسلمانوں کی اینول گیدرنگ، اور حج جو ہے وہ انٹرنیشنل گیدرنگ. تو یہ جو ہفتہ وار گیدرنگ ہے، اب عید کے موقع کے اوپر جب مسلمان اکٹھے ہو گئے صبح کے وقت، تو نبی علیہ السلام پھر اجازت دے دیتے تھے. سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ اب تمہاری مرضی ہے کہ جمعے کے لیے آؤ یا نہ آؤ، تاکہ جو لوگ گاؤں ایریا سے آ رہے ہیں وہ گاؤں ایریا میں ہی ظہر کی نماز پڑھ لیں، کیونکہ ایک خطبہ انہوں نے اٹینڈ کرنا تھا وہ کر لیا، دیٹس آل، تاکہ لوگ مصیبت میں نہ پڑیں. البتہ نبی علیہ السلام خود جمعہ پڑھا کرتے تھے، انہی حدیث میں موجود ہے کہ انشاءاللہ ہم تو جمعہ پڑھیں گے، لیکن تمہیں اجازت ہے، تم چاہو تو جمعے کی نماز کے لیے آؤ یا ظہر ہی پڑھ لو، کیونکہ ایک تقریر تو ایک دن میں آپ نے سن لی. یہ زیادہ سے زیادہ ملتا ہے جمعے کے دن عید کے حوالے سے.